جی السلام علیکم، میں وجاہت الشام آج ایسے ٹاپک پر میں والدین کے ساتھ بات کروں گا جو ہم اس حوالے سے احتیاط تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کر لیں، اویئرنیس کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں، اغوا کار متحرک ہے اور کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی کے تھرو ہی یہ کام جاری ہے۔ ہم بھی بحیثیت والدین یا سربراہ اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے، یہ جگر گوشے ہیں ہمارے، اور اس طرح کی سچویشن جن کے اوپر آ جاتی ہے اور ہمارے سامنے اس طرح ہزاروں کیسز آئے ہیں، تو ہم بیان نہیں کر سکتے ان پہ کیا بیت رہی ہے، کیونکہ جگر گوشہ آپ سے اغوا ہو جائے تو اللہ ہی جانے وہ جو کرب سے وہ فیملی گزر رہی ہوتی ہے، اور خاص کر کے ماں باپ۔ تو اس حوالے سے چیٹ جی پی ٹی سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ خود اغوا کار ہوتے تو کون سی اسٹریٹجیز اپناتے اور کس کس طریقے سے آپ بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے؟ اور میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے ایک بہترین اغوا کار بننا ہے، اور ساتھ میں یہ پوچھا میں نے کہ آپ نے پاکستانی سوسائٹی اور پاکستانی والدین اور پاکستانی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے جواب دینا ہے۔ تو جو سب سے پہلے جو چیٹ جی پی ٹی نے آنسر دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی زبردستی نہیں کرتا، بلکہ میں چالاکی سے کام لیتا تھا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے چیٹ جی پی ٹی نے کہ میں جانتا ہوں پاکستانی والدین اپنی مصروف زندگی میں اکثر بچوں پر مکمل نظر نہیں رکھ پاتے، اور یہی میری جیت ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی نے نیچے کچھ منظر شیئر کیے ہیں کہ میں کہاں کہاں پہ ٹارگٹ بناتا اس بچے کو اور کہاں کہاں سے وار کرتا۔ اس میں چیٹ جی پی ٹی نے کچھ چیزیں اس میں شیئر کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اس سے باخبر ہونا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ اسکول کے باہر والا منظر۔ میں ایک ٹائم پر، یہ چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے، میں ایک ٹائم پر جاتا اور وہ تھا اسکول کے چھٹی کا ٹائم، اور وہاں پر میں مسلسل کچھ عرصے تک روز اسکول کے چھٹی کے ٹائم پر اسکول کے باہر ایک کونے میں چھپ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور میں نوٹ کرتا کہ اس میں کون سا ایسا بچہ ہے جو والدین کے ساتھ جاتا ہے لیکن اکثر اس کے والدین یا تو لیٹ آتے ہیں یا پھر اس کو اس طرح پراپر اٹینشن نہیں دیتے، اور یہ بچہ کچھ ٹائم کے لیے کبھی کبھی خود پیدل بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ بچہ میرا ٹارگٹ ہوتا تھا۔ اب اس میں چیٹ جی پی ٹی نے ہر سچویشن کے ساتھ ساتھ ایک غلطی بھی شیئر کی ہے، اور یہاں پر غلطی یہ ہے کہ اسکول کے باہر بچوں کو اکیلا چھوڑ دینا یا دیر سے آنا، والدین کا دیر سے آنا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جعلی رشتہ دار یا دوست بن کر، اگر میں اغوا کار ہوتا تو میں بچے سے ایسے بات کرتا جیسے میں اس کا چاچا، ماموں یا والد کے دوست کا دوست ہوں یا اس کا کوئی جاننے والا ہوں، اور کہتا کہ مجھے تمہارے ابو نے بھیجا ہے۔ یہاں پر غلطی کیا ہے؟ بچوں کو رشتہ داروں کے نام یا دوستوں پر اندھا اعتماد سکھانا۔ تیسرے نمبر پر لالچ دینا۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو میں اسے چاکلیٹ یا آئس کریم یا کھلونوں کا لالچ دیتا، بعض اوقات موبائل گیمز دکھاتا تھا، یا کہتا کہ تمہیں یوٹیوبر بنائیں گے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ یہاں پر غلطی کیا ہے؟ بچوں کو ہر چیز دلوانا بغیر سوال کے۔ اگر آپ سے بچہ کوئی چیز پوچھے تو ان سے سوال پوچھ لیا کرے، اور یہاں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے 10 سال سے یا 12 سال سے کم بچوں کو۔ اور اگر دیکھیے، بغیر آپ، ہم مٹیریلسٹک چیزوں سے بچوں کو پیار کرنا سکھا دیتے ہیں۔ مطلب میں اگر کوئی کھلونا لاؤں گا تو میرا بچہ میری عزت کرے گا، میرے ساتھ کھیلے گا یا مجھے ٹائم دے گا، ورنہ تو پھر میری جو اپنی ذات ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بچہ مجھ سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے تو اس ڈیمانڈ کے پیچھے آپ سوال پوچھ لیا کریں، بیٹا یہ آپ کو چاہیے، کیوں چاہیے؟ یہ گڈ پیرنٹنگ میں آتا ہے یہ۔ چوتھے نمبر پر سوشل میڈیا کا استعمال۔ بہت سے بچے اب انسٹاگرام یا یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں، میں ان کے کمنٹس پڑھتا، ان سے رابطہ کرتا، ان کی تعریف کرتا اور ان سے دوستی کرتا، اور میں ان کا آن لائن دوست بن جاتا، اور پھر میں ملنے کے بہانے ان پہ وار کرتا تھا۔ غلطی کیا ہے؟ بچوں کو بغیر نگرانی کے سوشل میڈیا کا استعمال۔
5वें نمبر پر محلے کے اندر سے شکار کرنا. کبھی میں محلے کے بچے کا دوست بن جاتا، کرکٹ کھیلتا، لڈو کھیلتا تھا، پھر ایک دن میں کہتا میرے گھر چلو، نیا ویڈیو گیم آیا ہے، اور وہ بتائے بغیر میرے ساتھ چلے جاتے. غلطی کیا ہے؟ محلے کے بچوں پر اندھا اعتماد مت کرے، بالکل بھی مت کرے، اور بچوں کا بغیر بتائے دوسرے کے گھروں میں جانا. 6 نمبر پر گھریلو ملازمین، انتہائی خطرناک. گھریلو ملازمین، اگر کسی گھر میں ملازم یا ڈرائیور ہو تو میں انہیں خرید لیتا یا پھر انہیں ڈراتا یا ان کی کوئی کمزوری پکڑ لیتا اور ان کو کہتا کہ فلاں گھر میں آپ ملازم ہو، وہاں پر یہ والا بچہ ہے، آپ نے اسکول کے بعد سیدھا اس کو میرے پاس لانا ہے. لیکن یہ تو خیر چیٹ جی پی ٹی نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس میں ایک اور ایڈیشن میں کر لیتا ہوں. یہاں پر گھریلو ملازمین کے تھرو ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ والدین اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ ملازمین پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی یہاں پر اگر ایز اے اغواکار نہیں، یہاں پر ایز اے ہراسر بھی ہو سکتا ہے کہ اب ان کو ڈراتا دھمکاتا یا ان کی کوئی کمزوری پکڑ لیتا اور ان کے تھرو بچے کو اپنے پاس لاتا، وہاں ہراس کرتا اور واپس گھر لے جاتا، اور راستے میں اسی ڈرائیور ملازم کے تھرو ہی بچے کو ڈراتا کہ گھر میں کچھ نہیں بتانا. تو بچہ ایک ذہنی کرب سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ ڈر رہا ہوتا ہے اور والدین نے پورا اختیار ملازمین کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے. غلطی کیا ہے؟ یہاں پر ملازمین کی مکمل بیک گراؤنڈ چیک نہ کرنا. اگر کوئی پولیس اسٹیشن ہے نہیں تو وہاں سے بھی تصدیق کروا لیا کرے اپنے ملازمین کی. 7ویں نمبر پر والدین کی سستی یا لا علمی. میں انہی والدین کو پسند کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو بہت سمجھدار ہے، اسے سب پتا ہے، یا جو کہتے ہیں کہ یہ تو نصیب کی بات ہے. یہاں غلطی کیا ہے؟ اب یہ غلطی سن لے ذرا، یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. شعور نہ دینا. اللہ پر بھروسے کا مطلب یہاں ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا احتیاط چھوڑ دیں. آخری پیغام کیا ہے چیٹ جی پی ٹی کی طرف سے بحیثیت اغواکار؟ اگر میں اغواکار ہوتا یا ہوں تو مجھے صرف ایک موقع چاہیے، ایک لمحے کی غفلت اور ایک بے احتیاطی، اور میں آپ کے بچے کو ہمیشہ کے لیے لے جا سکتا ہوں. سوچئے، کیا آپ روزانہ اپنے بچے کو تیار تو کرتے ہیں لیکن اسے حفاظتی شعور بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ حفاظتی شعور کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. آگاہی کے لیے چند تجاویز آخر میں چیٹ جی پی ٹی نے شیئر کی ہے. بچوں کو انجانی شخصیات سے انکار کرنا سکھائے، اور اپنا جو کلوز سرکل ہے یا جو خاندان کے لوگ ہیں، کلوز فیملی جو ایک ہی گھر میں رہتے ہو، ان کے بیچ میں ایک کوڈ ورڈ شیئر کر لے کہ یہ کوڈ ورڈ ہوگا تو تب بچہ جائے گا، ادروائز نہیں جائے گا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس والدین کی نگرانی میں ہونے چاہیے. اسکول آنے اور جانے کی مکمل منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ملازمین کی شناختی تصدیق اور نگرانی. بچوں کے ساتھ روزانہ 5 منٹ حفاظتی چیز پر بات. اگر آپ اوپر کوئی بھی کام نہ کرے لیکن یہ جو 5 منٹ والی بات ہے نا، اگر صرف اس کو بھی کینلی فالو کیا جائے تو بچہ بہت زیادہ مصیبتوں سے بچ سکتا ہے. دیکھیے گرمیوں کا موسم ہے اور اس طرح کے واقعات، چونکہ ہم جس ایریا میں رہتے ہیں یہاں پر دوپہر کی نیند جو ہے یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اکثر چونکہ گاؤں ٹائپ ایریا ہے تو گھر کا لاک نہیں لگاتے، تو یہ جو بھکاری آ جاتے ہیں یا پھر یہ کباڑ کچرا اٹھانے والے آ جاتے ہیں، تو ان کے روح پہ کوئی اس طرح اغواکار بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کی ایریا کو وہ مانیٹر کر رہا ہو سکتا ہے وہ کباڑ والا یا پھر کوڑا کرکٹ والا ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے والا ہو ہی نہ، وہ اس طرح ونریبل کوئی سچویشن یا گھر دیکھ رہا ہو. تو ایسے لوگوں کو اگر آپ کے گاؤں میں یا آپ کے محلے میں آئے تو ان کو روک کے ان کی شناخت کر لیا کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ نہیں یہاں پر لوگ اویئر ہیں
اور یہاں پر سیکیورٹی کیمراز بھی لگے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو فار گرانٹیڈ مت لیں. جس طرح چیٹ جی پی ٹی نے کہا ہے کہ مجھے صرف ایک موقع چاہیے آپ کے بچے کو ہمیشہ لے جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسی کوئی سچویشن آپ کے بچوں کے ساتھ یا ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ یہ ہمارے جگر گوشے ہیں. لیکن ہمیں اپنی احتیاط مکمل طور پر اس حوالے سے کرنی ہوگی. دس از وجاہت الشاہ فرام شاہ انٹرنیشنل اسکول. سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.